اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری یا داتا غریب نواز السلام علیکم یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر اور ہادی حضرت سید علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی اپنے رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب داتا صاحب کا یہ لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ آن مسٹسزم۔ داتا صاحب نے اس ٹیکسٹ کو پرشین میں لکھا تھا۔ اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور داتا صاحب سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک دفعہ پھر گل لالا آپا کا خاص طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے حضور داتا صاحب کی محفل کے لیے کھولے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو، ان کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج کے دن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے نسبت حاصل ہے۔ آج پاک بی بی کا یوم وصال ہے، تو یہ کو انسیڈنس ہے جس وجہ سے ہم آج آپا کے گھر بھی ہیں، اور شاید ہمارے علم میں نہیں تھا جب ہم یہ پلان کر رہے تھے۔ تو خاص طور پر آج کی جو محفل ہے ہم نہایت عاجزی کے ساتھ جو ثواب ہے ہدیۃً تحفۃً بی بی کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ پاک بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا دیگر تمام امہات المومنین کے صدقے اس گھر پر بڑی رحمت کا معاملہ ہو، شفقت کا معاملہ ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں کہ جب وہ سرکار کے پاس تھیں تو کوئی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا،
اور احادیث کے لٹریچر میں یہ آتا ہے کہ جب امہات المومنین میں ایک کانورزیشن ہوئی اور ایک ام المومنین نے کوئی بات کہی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے لیے جو خدیجہ کا مقام ہے وہ کسی اور بی بی کا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی حدیث رسول ہے. جب کسی ام المومنین نے جس طرح ہسبینڈ سے بات کر لیتی ہیں خواتین، تو جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کا اسٹیشن تھا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین کو کل کائنات کی خواتین پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. پہلی خاتون جناب مریم سلام اللہ تعالی علیہ، والدہ جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. تو جناب بی بی مریم کو کل کائنات کی خواتین پر فضیلت حاصل ہے. پھر فرمایا کہ بی بی آسیہ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، بظاہر وہ زوجہ تھیں فرعون کی، لیکن مومنہ تھیں، اور بعد کے حالات بھی جیسے کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ انہوں نے فرعون کے بڑے ظلم و ستم سہے تھے. مومنہ تھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کے حکم میں آتی ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جو ہیں ان کا بھی یہ مقام ہے کہ کل کائنات کی خواتین سے سپیریئر ہیں. اور پھر فرمایا خدیجہ بنت خویلد زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ ان کو بھی کل کائنات کی خواتین پر فضیلت حاصل ہے. اور پھر ارشاد ہوا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے جو شاید میرا خیال ہے میرے علم کے مطابق شاید کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں جبریل کے ذریعے سلام بھیجا تھا. آج یوم وصال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا. جنابہ کے صدقے سب پر کرم ہو، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے سب پر فضل فرمائے. ہم کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں، اور کشف المحجوب جو ہے حضرت علی حجویری کی کتاب ہے. جناب علی حجویری 4 باب قائم کرتے ہیں، 4 بڑے حصے ہیں اس کتاب کے. ہم تیسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں. یہ تیسرا حصہ وہ ہے جن میں بہت سے صوفی آرڈرز جو کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے، ان کا تعارف جو ہیں حضور داتا صاحب کرواتے ہیں. ہم تیسرے حصے میں 7ویں گروہ کو پڑھ رہے ہیں. داتا صاحب 12 گروپس کا تعارف کروائیں گے، اور یہ جو 7th گروپ ہے اس کو فرقہ حکیمیہ کہتے ہیں. اور یہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اور منسلک ہے. حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جنہوں نے ولایت کے تصور کو پریکٹیکلی آرٹیکولیٹ کیا تھا. اس سے پہلے یہ سینہ بسینہ یہ روایت چل رہی تھی، لیکن اس کو ایز اے تھیری، ایز این آئیڈیالوجی پیس آف پیپر کے اوپر لے کے آنا، یہ جناب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے. جیسے کل بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نہریں جو ہیں، 2 فیضان کے دریا کہہ لیں، سمندر کہہ لیں، ان کا نزول ہوا ہے. ایک ایکسٹرنل کا سمندر ہے اور ایک انٹرنل کا سمندر ہے. تو جو علوم ظاہرہ ہیں، علوم شریعہ ہیں، ان کا ظہور ہوا ہے اور باطنی طریقے کا ظہور ہوا ہے. جو ظاہری لیگسی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ہم اقوال مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جن میں قرآن سب سے پہلے ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال. تو جو اقوال مصطفیٰ تھے وہ ظاہری ایسپیکٹ ہے، اور اس کے لیے علماء اور محدثین نے پراپرلی اس کو ریکارڈ کیا ہے کتابوں میں. اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسٹیکل لیگسی ہے، جس کو ٹرم کے لیول پر احوال مصطفیٰ کہا جاتا ہے. حال کی جمع ہے احوال، مسٹیکل سٹیٹس آف دا پروفٹ. جو مسٹیکل سٹیٹس آف دا پروفٹ تھیں
وہ ان صحابہ کرام کو اور ان کمپینینز آف دا پروفٹ کو منتقل ہوئی جن کے اندر وہ حال کا کمپوننٹ تھا. تو جو ٹرانسمیٹڈ ورڈ ہے وہ ایکسٹرنل کی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائمینشن ہے اس کے تھرو قرآن اینڈ حدیث وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے, اور جو انٹرنل ڈائمینشن ہے, باطنی ڈائمینشن ہے, وہ حال کے درجے کے اوپر کمیونیکیٹ ہوئی ہے, حال ٹو حال, مسٹیکل. اور حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں حال اور فیضان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہ ایک سورج ہے, یعنی سورج ایک ہی ہے, سورج کی جو لائٹ ہے وہ جو پڑتی ہے تو خربوزے کو خربوزے کی جو لائٹ ہے وہ مل جاتی ہے, تربوز کو تربوز والی لائٹ مل جاتی ہے, ہر کسی کو جو لائٹ کا جو سمر ہے وہ مل جاتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند ہے. تو وہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ ہے وہ جب مسٹکلی لوگ ریسیو کرتے ہیں تو ان کو جو نالج حاصل ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائٹ ہے جو کہ اکراس ٹائمز اور اکراس اسپیسز جو ہے ریسیور ریسیو کرتا ہے, تو یہ مسٹیکل ٹرانسمیشن ہے. اس میں ورڈ انوالوڈ نہیں ہے, اس میں پین اینڈ پیپر انوالوڈ نہیں ہے. تو پین اینڈ پیپر جب انوالو ہوتا ہے تو وہ حال کو کسی حد تک کنٹامینیٹ کرتا ہے. تو جو اولیاء اللہ اوپر جاتے ہیں وہ پین اینڈ پیپر سے آزاد ہو جاتے ہیں, کتابوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, ورڈ سے رہائی پا جاتے ہیں. تو حکیم ترمذی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہر کوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ڈائریکٹلی شاید حاصل نہ کر پائے, تو ورڈ کے لیول پر ان کو کچھ پہلے انگریڈینٹس دے دیے جائیں تاکہ یہ وہاں کے لیے تیاری کر لیں. تو اس لیے ولایت کا پورا تصور انہوں نے پین اینڈ پیپر کے اوپر باقاعدہ آرٹیکولیٹ کر دیا, سسٹمیٹک کر دیا, سسٹمیٹائز کر دیا اس کو, جو کہ پہلے نہیں تھا. اور داتا صاحب کشف المحجوب میں اس کو پھر کنسولیڈیٹ کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. جو بحثیں ہو رہی تھی اس میں داتا صاحب کرامت کا صدور جو ولیوں کی ڈیٹیل میں ہم کانورزیشن, کیونکہ کلاس روز ہوتی ہے تو ہم وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو کل کی کانورزیشن سے اگر ہم بات کو جوڑیں تو کل یہ کانورزیشن ہو رہی تھی کہ کرامت جو کسی ولی سے ایمنیٹ ہوتی ہے وہ کس حالت میں ایمنیٹ ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ کے اوپر دو سٹیٹس بیتتی ہیں. ایک کو سکر کہتے ہیں, جب ولی خدا کے نظاروں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے اس کی ٹائز سیور ہو جاتی ہیں, اس کو ہم سکر کہتے ہیں. اور دوسری سٹیٹ صحو کی ہے جس میں ولی سائملٹینیسلی رب تعالیٰ کی تجلیات بھی ریسیو کرتا ہے لیکن ان کو کنٹین بھی کر پاتا ہے اور اس دنیا کے کام کاج بھی کر پاتا ہے. تو ایک اولیاء اللہ کا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کرامت جب ولی سکر میں ہوتا ہے, خود نظاروں میں گم ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس سے ہو جاتا ہے اور اس کو خود بھی علم میں نہیں ہوتا کہ یہ اظہار اس سے ہو رہا ہے. اس کے منہ سے جو قول نکلتا ہے, اس کے ہاتھ سے جو ایکشن ہوتا ہے, اس کی نظر سے جو ایکشن ہوتا ہے, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہ خود رب تعالیٰ کے نظاروں میں گم ہوتا ہے. اور حالت سکر میں ہی ولی کرامت دکھا سکتا ہے, کیونکہ ان اولیاء اللہ کا یہ خیال ہے کہ صاحب جو ہے وہ نبیوں کی شان ہے, ولیوں کی شان نہیں ہے. یہ پہلا گروپ ہے. دوسرا گروپ اس کے برعکس بات کرتا ہے, اور داتا صاحب بھی دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ سکر کی جو سٹیٹ ہے یہ بگنر صوفیز کا سٹیشن ہے. جو بگنرز ہیں ان کے اوپر جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے, رب کا رابطہ ہوتا ہے, تو اس کو کنٹین نہیں کر پاتے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی تجلیات کو ریسیو کرے, ان کو کنٹین کرے, کمیونٹی کو ہیلپ کرے. اگر وہ حالت سکر میں رہے گا تو کمیونٹی کی ہیلپ کیسے کرے گا وہ؟ کیونکہ ولی کو اللہ نے کیوں ولی بنایا ہے؟ داس صاحب کہتے ہیں ولیوں کو اللہ نے ولی اس لیے بنایا ہے کیونکہ ولی کائنات کے مدبر ہیں. دے آر دا ڈرائیورز آف دا کائنات. اللہ کا جو نظام ہے اس کے رہنما ہیں, لیڈرز ہیں وہ. اگر لیڈر سکر میں چلا گیا تو کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. سکر ایک پرسنلائزڈ کسٹمائزڈ ایکسپیرینس ہے جس کا فائدہ صرف ولی کو ہو رہا ہے. لیکن جو صاحب صحب ہے اس کو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی مل رہی ہے,
اور وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوتا ہے. تو کل داس صاحب نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اوتاد کی ڈیوٹی ہے فزیکلی کہ وہ پوری کائنات میں فلائی کرتا ہے اور پوری کائنات کا چکر لگاتا ہے, اور اگر وہ چکر نہ لگائے اور جس ایریے پہ اس کی نظر نہ پڑے, بھول ہو جائے اس سے, تو اس ایریے میں کیوس پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کرائسس پیدا ہو جاتا ہے, اس میں خلل اور ڈسرپشن پیدا ہو جاتی ہے. اگر اوتاد اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہ دے جو اللہ نے اس کو لگائی ہے, اور جس ایریے میں اس کی توجہ یا اس کی نظر رہ جائے جو اس کو کانسٹیٹوئنسی اللہ نے دی ہوئی ہے, یہ تمہارا حلقہ ہے, اس کو تم نے دیکھنا ہے, اگر وہ اس حلقے کے کسی ایریے میں نظر نہ ڈال پائے تو وہاں پر ڈسرپشن پیدا ہو جاتی ہے. پھر اوتاد اگر ایسا ہو جائے تو اپنے کتب سے رابطہ کرتا ہے جس کے وہ ماتحت ہوتا ہے. تو کتب اپنے مقام پر بیٹھ کر اس ایریے پر توجہ کی نگاہ کرتے ہیں. داس صاحب اس کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی ہمت کو جمع کرتے ہیں, وہ فوکسڈ ایک سائٹ اس پہ ڈالتے ہیں اور اس ایریے کی جو ہے معاملے کو وہ درست کرتے ہیں. تو ایک پورا مسٹیکل نظام ہے جو اللہ نے چلایا ہوا ہے. رجال الغیب کا, اولیاء اللہ کی پوری ہائرارکی ہے, اور ان کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ کل داس صاحب نے بھی ہنٹ کرائی ہے کہ ہر وقت کا ایک کتب ہوتا ہے. یعنی ایک تو آف کورس دادا صاحب بھی اپنے دور کے غوث اور کتب ہیں, آف کورس ان کے بھی کوئی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے, لیکن ایک لیونگ چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ہوتا ہے جو کہ اس وقت کی آرمی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے, مگر وہ ہڈن ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے, لیکن وہ ہوگا. تو داتا صاحب نے یہ دونوں گروپس بیان کیے. پہلا گروپ کہہ رہا ہے کرامت شکر میں ہوتی ہے, صاحب انبیاء کی شان ہے. دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ولی جو ہیں وہ انبیاء کے تابع ہیں, اور ولی بھی نبیوں کے صدقے صاحب رکھتے ہیں, ولی بھی صاحب رکھتے ہیں نبیوں کے صدقے, اور ان کا صاحب جو ہے وہ کمیونٹی کو بینیفٹ دیتا ہے. اگر وہ شکر میں چلے جائیں تو کمیونل بینیفٹ نہیں ہوگا. اب داتا صاحب نے اب تک, جہاں سے ہم آج کی کانورزیشن شروع کریں گے, 6 لیولز کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے ولایت کے اوپر. اصل میں ولایت ڈکشنری میں اس کے مطلب کیا ہے, قرآن و حدیث میں ولایت کے بارے میں کیا اقوال درج ہیں, کرامت ریشنلی سپیکنگ عقل کے لیول پہ کرامت ہوتی ہے نہیں ہوتی, پھر کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے, پھر جو کلیمنٹس آف دا کرامت ہیں ان کو کیسے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے. یہ 6 بحثیں دادا صاحب کر چکے ہیں, اور ان 6 بحثوں میں میجورٹی وہ ریشنالٹی کے لیول پر بھی بحث کر رہے تھے کہ اگر کسی شخص کی عقل کام کر رہی ہے تو عقلی دلائل اس کو مل جائیں. آج داتا صاحب نقلی دلائل دیں گے. نقلی, ہمارے اسلام کے اندر 2 بنیادی علوم ہیں, جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ان کا ایک اور بھی نام ہے. ایک عقلی دلائل. عقلی دلائل وہ ہیں کہ بندے کے پاس قرآن اور حدیث نہ بھی ہو تو وہ ریشنالٹی سے چیزوں کو تول سکتا ہے. جس ہر شخص کو اللہ نے ریشنالٹی دی ہے. اگر قرآن کی آیات سامنے نہ بھی ہوں, اگر احادیث مصطفیٰ سامنے نہ بھی ہوں, تو ہم ریشنالٹی سے بہت سی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے عقل پیدا کی ہوئی ہے, تو عقل کے روٹ سے جو ہم آرگیو کرتے ہیں ان کو عقلی دلائل کہتے ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم کے صحابہ, سرکار دو عالم کے اہل بیت, تابعین, تبا تابعین, آرگومنٹس کو جنریشن ٹو جنریشن پریزرو کرتے رہے, ایک دوسرے سے کاپی کرتے رہے. اس کاپی کرنے کو نقل کرنا کہتے ہیں. تو اب داتا صاحب کرامت کے باب میں نقلی دلائل دینے لگے کہ یہ صرف بعد کے اولیاء اللہ کا فینومینن نہیں ہے, یہ پروفٹس کے دور میں بھی کرامتیں ہوتی تھی, پروفٹس کے صحابہ سے بھی کرامتیں ہوتی تھی. کوئی سلفی 1400 سال کے بعد آ کر یہ نہ کہے ہاذا بدعہ. یہ پورا سیکشن داتا صاحب کیوں لکھ رہے ہیں؟ اب ڈیبیٹس آلریڈی کر چکے ہیں جس کے اندر مسٹیکل کمپوننٹ ہے, وہ اس مسٹیسزم کو ابزارب کر چکے, اب تک کر چکا ہوگا. لیکن داتا صاحب نے ایک فائنل آرگومنٹ, تاکہ وہ سب کو ہیمر ہو جائے کہ کرامت ایگزسٹ کرتی ہے, ولایت ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے اوپر صرف عقلی دلائل نہیں ہے, نقلی دلائل بھی ہیں جو میں دینے لگا ہوں. تو اب دادا صاحب کا یہ سیکشن ہم شروع کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے ساتھ. یہ اس سیکشن کی, اس اسکول آف تھاٹ کی 7ویں بحث ہے. تو دادا صاحب نے ولایت کے اوپر
9 درجوں پر بحث کی ہے. آج ہم اللہ کے فضل سے 7ویں درجے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. داسا فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب کرامات کے صحیح ہونے پر عقلی حجت ثابت ہو چکی اور ان کے ثبوت پر دلیل قائم ہو چکی تو نقلی دلائل بھی تمہیں ضرور معلوم ہونے چاہیے. صاحب کہہ رہے ہیں جب میں نے ریشنالٹی کے لیول پر تمہیں سمجھا دیا, اتنی کانورزیشن کر لی, تو اب ضروری ہے کہ تمہیں ٹرانسمیٹڈ نالج بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کرامت اور ولایت کے بارے میں. صاحب فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ کتاب اور سنت اہل ولایت کے ہاتھ سے کرامات اور افعال خلاف عادت کے ظہور کے صحیح ہونے پر ناطق ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب قرآن, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث وہ ناطق ہیں, وہ بول رہی ہیں کہ ولیوں سے کرامات ہوتی ہیں. کیونکہ آج کل بھی یہی مسئلہ ہے نا, نبیوں کے معجزوں کا تو انکار نہیں کرتا, ولیوں کی کرامتوں کا لوگ انکار کر رہے ہیں. تو دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنہ کنسنسس میں ہے کہ ولیوں سے کرامات ہو سکتی ہیں. ابھی وہ آرگومنٹس دیں گے آہستہ آہستہ. ان کا انکار کرنا نصوص کا انکار کرنا ہے. نصوص نص سے ہے, نون سواد نص. نص اگر ہم اس کو میٹافورکلی لیں تو نص ایک ایسا آرگومنٹ ہوتا ہے جس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا, ارریفیوٹیبل آرگومنٹ, اس کو نص کہتے ہیں. اور اصطلاحی طور پر قرآن اور سنت کو نص کہتے ہیں, نص سے قطعی. یعنی جب قرآن سے کوئی بات آ گئی, کوئی حدیث سے بات آ گئی, اس کے بعد کسی بندے کا قول نہیں مانا جائے گا. اسے نص سے قطعی کہتے ہیں, دا فائنل آرگومنٹ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم کرامت کا انکار کر دیں گے تو ہم نے نصوص کا انکار کر دیا, ہم نے قرآن اور سنت کا نعوذ باللہ انکار کر دیا اگر کوئی کرامت کا انکار کرے گا. اب دا صاحب آرگومنٹ دینا شروع کر رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے, یعنی ایک اگزامپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور منو سلوا اتارا. قرآن کی آیت پیش کی, اللہ نے بادل کا سایہ کیا اور اللہ نے منو سلوا اتارا آسمانوں سے. دا صاحب کہیں اگر یہ قرآن, دا صاحب کیا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کرامت ہے ولیوں کی. کیا آرگومنٹ ہے؟ ولیوں کی کرامت ہے. کیا اللہ نے بادل کا سایہ کیا, اللہ نے منو سلبا اتارا. جب دا صاحب معجزے کی بھی ڈیفینیشن کر رہے تھے تو ایک چیز ہمیں انہوں نے سمجھا دی تھی کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو اصل میں تو اللہ ہی کر رہے ہیں نا. معجزے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر پروفٹس کی ذاتی پاور ہے, پاور تو اللہ کی ہے, لیکن اس کے ایکٹر کون ہیں؟ پروفٹس. اور کرامت میں پاور تو اللہ کی ہے اور انڈائریکٹلی وہ پروفٹ کا معجزہ ہے اور ایکٹر اس وقت ولی بنا ہوا ہے, لیکن پیچھے اللہ ہی ہے. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور منو سلوا اتارا. دا صاحب کہتے ہیں اگر انکار کرنے والوں میں سے کوئی یوں کہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, یہ تو پروفیٹک میریکل تھا کہ منو سلوا اترتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, بادلوں کا سایہ بنی اسرائیل پہ ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, تو اگر انکار کرنے والے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ولیوں کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہو رہی, اس سے تو نبی کا معجزہ ثابت ہو رہا ہے. اگر منکرین میں سے کوئی یوں کہے کہ یہ تو موسیٰ کا معجزہ تھا تو ہم کہیں گے یہ جائز ہے کہ اولیاء کی کرامتیں سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ جی یہ تو موسیٰ کا میریکل ہے, تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہم کب کہتے ہیں یہ کرامت ولی کی, ہم بھی یہی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری کرامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائب ہونے کی حالت میں ہیں, اس لیے ضروری نہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو,
اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے غائب ہو کر کوہ طور پر چلے گئے تو وہی حکم یعنی ابر کا سایہ اور منو سلوہ ان پر باقی رہا۔ پس زمان و مکان کی غیبت دونوں مساوی ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی غیبت زمان کی صورت میں جائز تھا۔ اب اس کو ذرا ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ داس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں کرامتوں کا جو انکار کرتا ہے وہ نصوص کا انکار کرتا ہے، قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ اب پہلی وہ جو اگزامپل لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے منو سلوہ اتارا اور ہم نے بادلوں کا سایہ کیا۔ نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو داتا صاحب نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہماری نہیں ہے، یہ پروفٹ کا معجزہ ہے۔ داتا صاحب نے جب کرامت کی ڈیفینیشن کی تھی تو ہمیں سمجھایا تھا کہ وہ معجزہ جس میں پروفٹ پردے کے پیچھے ہو، پردہ چاہے زمان کا ہو چاہے مکان کا ہو، اور بظاہر ایکٹر ولی ہو، اس معجزے کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ معجزہ پروفٹ کا ہے، پروفٹ پردے میں ہے، ظاہری طور پہ سامنے نہیں ہے، یا ٹائم کا پردہ ہے یا سپیس کا پردہ ہے، اور بظاہر میریکل ولی سے ہو رہا ہے۔ معجزہ کس کا ہے؟ وہ پروفٹ کا، ولی کا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اصطلاحی طور پہ اس کو ولی کی کرامت کہہ رہے ہیں۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار منو سلوہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ اسے کرامت ثابت کر رہے ہیں۔ تو داس صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو کرامت نہیں ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات انڈرسٹینڈ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے تھے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان پردہ آ گیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو جو منو سلوہ مل رہا ہے، بنی اسرائیل پر جو بادل کا سایہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں پردہ ہے، جگہ کا پردہ، وہ طور چلے گئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل والوں کے لیے وہ معجزہ تو نہیں تھا، وہ کرامت تھی بنی اسرائیل والوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، اگر تو یہ ڈائریکٹلی معجزہ ہی ہوتا جو کہ تھا ایک لیول پر، لیکن وہ کرامت بھی تھی۔ اگر صرف موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوتا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے معجزہ رک جاتا، لیکن معجزہ قائم رہا۔ درمیان میں کیا آ گیا؟ پردہ۔ پردہ کس چیز کا؟ جگہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ، بنی اسرائیل اپنی جگہ پر۔ پردے کے باوجود معجزے کا ہونا کرامت کی دلیل ہے۔ بنی اسرائیل والوں کو جو کہ نان نبیز تھے، کون تھے وہ؟ نان نبیز، ان کو میریکل مل رہا تھا، منو سلوہ اتر رہا تھا، بادل سایہ کیے ہوا تھا۔ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پردے میں ہیں۔ اب پردہ سپیس کا نہیں ہے، پردہ ٹائم کا ہے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ دکھاتے ہیں، بظاہر جس کا سبجیکٹ ایک ولی ہوتا ہے، وہ پروفٹ کا معجزہ ہے، اس ولی کی کرامت ہے۔ پردے ہی ہے نا، پردہ چاہے زمان کا ہو چاہے مکان کا ہو۔ تو داس صاحب کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے غائب ہو گئے، طور چلے گئے، ابر کا سایہ برقرار رہا، منو سلوہ باقی رہا، پس ان شارٹ زمان اور مکان کی غیبت دونوں مساوی ہیں۔ زمان اور مکان کی جو ڈسٹنس ہیں وہ ایکول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غیبت زمان کی صورت میں بھی جائز ہوگا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آج بھی معجزہ دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن خود وہ پردے میں ہے، اور وہ پردہ ہمارے سے کون سا؟ ٹائم والا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کون سا پردہ تھا؟ سپیس والا۔ اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن بظاہر سامنے کوئی ہیومن ہوگا اور وہ ہیومن کرامت دکھا رہا ہوگا، معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوگا۔ تو پہلا آرگومنٹ داس صاحب نے پیش کیا۔ اگلا آرگومنٹ داس صاحب فرماتے ہیں اسی طرح ہم کو آصف بن برقیہ کی کرامت کی خبر دی گئی ہے۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، نان نبی تھے، نان نبی، ہی واز اے ولی، اور یہ قرآن کا قصہ ہے۔
ہم کو آصف بن برقیہ کی کرامت کی خبر دی گئی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت ہوئی کہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پر پہنچنے سے پیشتر آپ کے سامنے حاضر کر دیں، اور اللہ نے آصف بن برقیہ کا شرف اور اس کی کرامت کا لوگوں پر ظاہر کرنا اور اہل زمانہ کو یہ جتانا چاہا کہ اولیاء اللہ کی کرامت جائز ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں خبر دیتا ہے، قرآن کی آگے آیات کوٹ کر رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، نص سے قرآنی بتا رہے ہیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا، میں اسے آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور ان کی اس بات سے حضرت سلیمان ناراض نہیں ہوئے اور نہ اس کا انکار فرمایا، نہ آپ کو محال معلوم ہوا، اور یہ کسی صورت سے بھی معجزہ نہ تھا، کیونکہ آصف پیغمبر نہ تھے، اس لیے لا محالہ کرامت ہوگی۔ اگر وہ معجزہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کا ظاہر ہونا لازم تھا۔ اب یہ دیکھیں دوسرا آرگومنٹ، اس آرگومنٹ نے تو پورا ہی ولایت اور کرامت کو کھول کے رکھ دیا۔ پھر دوبارہ سے ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں، کرامت بھی اصل میں تو معجزہ ہی ہے، اصل میں وہ معجزہ ہے، اصلاً کرامت معجزہ ہے، لیکن کرامت کا ایکٹر نبی نہیں ہے۔ ایکٹر ایک ولی ہے، سبجیکٹ ایک ہیومن ہے جو کہ نبی نہیں ہے۔ معجزے کا ایکٹر بھی نبی ہے۔ معجزہ جب ہوگا تو نبی سامنے ہوگا، پروفٹ ول بی دیئر، اور پروفٹ ایکٹر ہوگا، اس کا سبجیکٹ ہوگا، فائل ہوگا۔ جب معجزہ نبی سے ہو، نبی فائل ہو، تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ جب معجزہ نبی سے ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی ہو، اس کو کرامت کہیں گے، اور اس وقت سبجیکٹ اور فائل ولی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برقیہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ آصف بن برقیہ ان کے وزیر تھے، سیکنڈ ان کمانڈ تھے، ان کے قریبی تھے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت سلیمان، آپ کو اس قصے کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وار والا سارا معاملہ تھا، ملکہ بلقیس کا وہ تخت حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ حاضر ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے، اور وہ سارے معاملات اس میں ہیں۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کو ضرورت ہوئی، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آصف بن برقیہ کے شرف کو ظاہر کرنا مناسب سمجھا کہ میرا ایک دوست ہے، میں دنیا کو بتاؤں کہ یہ کتنا آنریبل ہے، اس کو میں نے کتنی پاور دی ہوئی ہے، کتنا نوازا ہوا ہے میں نے۔ آصف بن برقیہ اصل میں نہیں چاہتے تھے اپنی پاور کا اظہار کرنا، اللہ نے چاہا کہ آصف بن برقیہ کا شرف جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ آصف بن برقیہ کا شرف اور اس کی کرامت لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ اور دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ جتانا چاہا کہ ولیوں کی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ یہ سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈائریکٹلی نہیں کروا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان تو خود اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ وہ چونٹیوں کی گفتگو سنتے ہیں، ان کا حکم چونٹیوں سے لے کے لٹرلی سپیکنگ آسمان کے ستاروں تک ہے، ایسے حکمران ہیں۔ تو وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں دکھا سکتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بتانا تھا کہ ایک ولی ہے، وہ کتنا آنریبل ہے، اس کی مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہے تھے اس واقعے سے، جو کہ اس دور کا ولی نمبر 1 تھا، جو اس دور کا علی تھا، لٹرلی سپیکنگ۔ اللہ اس کی شان بتانا چاہ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ آصف بن برقیہ کی شان بتانے کے لیے ہوا ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لائے گا؟ ایک شخص نے کہا میں لاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پہلے۔ تو آصف بن برقیہ کیونکہ اب نبی کا حکم آ گیا، تو اس نبی کے حکم پر انہوں نے لبیک کہنا تھا، اور ان کو اب اپنی کرامت کو ظاہر کرنا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں رکو ایک منٹ،
ایک طرف سلیمان بن داؤد علیہم السلام، حضرت سلیمان کے والد بھی اللہ کے نبی ہیں، نبی کا بیٹا نبی، اور اس وقت لٹرلی سپیکنگ کل کائنات کا وہ رولر، اس کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا، میرے ہوتے ہوئے تو اس طرح کے جملے بول رہے ہیں، میں نبی ہوں تو کون ہے؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان ناراض نہیں ہوئے، ورنہ ادب کا ایک طریقہ نبی کے سامنے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ ہی کی ہے، ہم تو کچھ نہیں ہے، جیسے صحابہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ادب کا ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آصف بن برقیہ نے جب اپنی کرامت کو ظاہر کرنا چاہا تو حضرت سلیمان جو کہ اللہ کے نبی ہیں برگزیدہ ترین، ناراض نہیں ہوئے، پھر اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس پاور نہیں، تم نے اتنا بڑا کلیم کر دیا کہ تم لے آؤ گے، ہذا شرک ہذا بدعہ، فوری طور پہ فتویٰ لگاتے آصف بن برقیہ کے اوپر۔ حضرت سلیمان نے اس کا انکار نہیں کیا۔ پھر کہنے دا صاحب آپ کو محال معلوم نہیں ہوا، حضرت سلیمان کو یہ امپاسبل نہیں لگا کہ ان کا ایک امتی جو ہے یہ کرامت دکھا سکتا ہے، ان کو یہ پاسبل لگا کہ اٹ از ویری پاسبل، ہی کین ڈو اٹ۔ اور دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کسی صورت بھی معجزہ نہ تھا۔ معجزہ کس سینس میں نہیں تھا؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا ایکٹر خود پروفٹ ہوتا ہے، یہ معجزہ نہیں تھا کیونکہ آصف بن برقیہ نبی نہیں تھے، وہ تو ولی تھے۔ اصلاً یہ حضرت سلیمان کا ہی معجزہ ہے، اصلاً اصطلاحاً یہ کرامت ہے حضرت آصف بن برقیہ کی۔ اور یہی آرگومنٹ ہے داتا صاحب کا کہ اولیاء اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو نبیوں کی پاورز نبیوں کے صدقے، نبیوں کے فضل سے ان سے ظاہر ہوتی ہے، ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی تو آرگومنٹ ہے۔ تو دا صاحب نے کہا کہ یہ حضرت آصف بن برقیہ پیغمبر نہ تھے، جو معاملہ ان سے ہوا وہ کرامت تھی، اور اگر یہ معجزہ ہوتا تو ڈائریکٹلی حضرت سلیمان حکم دیتے اور تخت کو منگوا لیتے، لیکن انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ قرآن کا دوسرا واقعہ جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ بھی ایسا گروپ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ایسی طاقت، اس کو عطائی طاقت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ کرامت کو مینیفیسٹ کرتا ہے۔ اب یہ اگلی اگزامپل بھی بڑی خوبصورت ہے، چھوٹی سی، ہمیں سب کو پتہ ہے، طاہر صاحب لیکن بیان کر رہے ہیں، قرآن کی ہی اگزامپل ہے، قرآن ہی کی نص ہے۔ داسا فرماتے ہیں نیز حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو گرمی کے موسم میں سردی کے پھل موجود پاتے، سردی کے موسم میں گرمی کے، حتیٰ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں سے آئے ہیں، حالانکہ وہ نبی نہ تھیں۔ اب جو ولایت ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، پھر نعوذ باللہ حضرت مریم کا انکار کریں، کس میں جرت ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی تو نہیں ہے، نبی کی ماں ہے لیکن وہ ولی کے حکم میں ہے نا، کاملین اور اولیاء کے حکم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے، اب یا تو حضرت مریم سے جو ہو رہا تھا یا تو وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا یا وہ حضرت زکریا کا معجزہ تھا، لیکن ایکٹر کون تھا؟ حضرت مریم۔ تو کرامت تھی، یہ معجزہ نہیں تھا، اصل میں کرامت تھی، لیکن اصل میں معجزہ تھا لیکن ظہور حضرت مریم سے ہو رہا تھا۔ تو قرآن کی یہ بات ہے، ثابت ہو گیا۔ داسا فرماتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے متعلق دوسری جگہ ہمیں یہ خبر دی ہے، اے مریم تو کھجور کے تنے اپنی طرف ہلا، اس سے تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب کھجور کا موسم نہیں تھا، جب ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجور کا درخت پیدا کیا، اور بلکہ وہ کھجور میں پھل نہیں تھا، کہا تنے تم ٹہنی ہلاؤ تو کھجور تازہ نکلے گی۔ تو یہ حضرت مریم کی کیا تھی؟ کرامت، قرآن میں آ گیا۔ تا صاحب کہتے ہیں نیز اصحاب کہف کا حال، کتے کا ان سے کلام کرنا،
غار میں ان کا 300 سال تک سوتے رہنا، غار میں دائیں بائیں کروٹ بدلنا۔ چنانچہ فرمایا گیا ہم ان کو دائیں بائیں پہلو پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ پس یہ سب افعال عادت کے خلاف ہیں، ظاہر ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ کرامات ہوں۔ یہ بھی قرآن کی اگزامپل ہے۔ اچھا، ایک چیز جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دیگر کرامت ایسنس میں نبیوں کی پاور کی مینیفیسٹیشن ہے۔ جب ہم ہسٹری میں، قرآن اور حدیث میں پرانے نبیوں کے ولیوں کے قصے پڑھتے ہیں اور ان کی پاورز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرانی نہیں ہوتی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اولیاء ہیں ان کی اگر کوئی کرامت ہمیں بتا دی جائے تو ساتھ ہی ہم وہاں پہ منہ بن جاتا ہے ہمارا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو سائنس کے لاس کے خلاف ہے، یہ تو فلانا خلاف ہے۔ اگر پرانے نبیوں کے ولیوں کے پاس یہ پاور تھی تو فخر انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی پاورز کو بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس امت کو تو شرف حاصل ہے باقی امتوں پر۔ Point to be noted and we need to ponder upon this. تو دا صاحب نے اصحاب کہف کے بارے میں، سورہ کہف ہے، یہ سارے اللہ کے اولیاء ہیں، ان کا کتا بھی ولیوں کی نسبت سے قرآن میں جگہ پا گیا۔ دیکھیں آپ، جن ولیوں کی نسبت سے کتا اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر آ جائے، 300 سال سوتا رہا، وہ بھی ساتھ کم و بیش۔ تو اولیاء کی نسبت سے تو دا صاحب کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ کرامات تکلیف کے وقت ناممکن الحصول چیزوں کے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کی صورت میں ہوں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ولی اللہ لوگوں کے دلی اندیشوں پر اطلاع پا لے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرامت صرف ایکشنز نہیں ہے، کرامت دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ ایسی سچویشنز ہوں جن میں آپ پھنس گئے ہوں، ناممکن الحصول، بالکل آپ پھنس چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں وہ بھی کرامت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو نورانی علم کے ذریعے جو یہ بتاتے ہیں کہ کسی کا کوئی اندیشہ ہے یا خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لینا یا خیالات کا بھانپ لینا پہلے وقت کے، عقل نورانی جو ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جو یہ فیکلٹی دیتے ہیں، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی کرامت ہے۔ تو اب دادا صاحب، یہ مشہور ہے حدیث الغار اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو حدیث کے لٹریچر میں بھی ملے گا، حدیث الغار۔ ابھی دادا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے نا، نصوص اس کے اوپر بات کر رہی ہیں، نصوص، تو ابھی انہوں نے قرآنی ایگزامپلز دی ہیں آپ کو، قرآنی کرامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قرآنی کا آرگومنٹس تھے۔ اب کرامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حدیث کے آرگومنٹس کو لے کے آئے ہیں، احادیث کے لٹریچر سے۔ تاسا فرماتے ہیں احادیث صحیحہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث الغار مروی ہے کہ ایک دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ امتوں کے عجیب افعال میں سے بھی کچھ بتائیے۔ صحابہ کی گیدرنگ تھی، صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پچھلوں کی بھی کوئی انفارمیشن دیں نا ہمیں۔ اب ایک ڈیبیٹ ہم سے لایانی ڈیبیٹ کرتے ہیں، سرکار کے پاس علم الغیب تھا یا نہیں تھا؟ یہ غیب ہی تو ہے، یہ ساری جو خبر اب آقا دیں گے اور بڑی خبریں جو آقا دے رہے ہیں، اللہ کی عطا سے غیب ہی کا تو علم ہے۔ تو صحابہ نے یہ ان سے درخواست کی، پچھلی امتوں کا کچھ قصہ سنائیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک غار کا قصد کیا اور اس کے اندر جا کر سو رہے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو ایک پتھر پہاڑ پر سے گر پڑا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔
وہ حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے اب ہمیں یہاں سے کوئی اور چیز رہائی نہیں دلا سکتی سوائے اس کے کہ ہم نیک اور بے ریا اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں وسیلہ بنائیں۔ اب وہ 3 لوگ جا رہے تھے اور رات آ گئی، تو رات آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں کہیں جا رہے ہوں گے، تو انہوں نے ایک سینکچری ڈھونڈی، اور وہ سینکچری ایک کیو تھی، وہ کیو میں جا کر سو گئے۔ رات کو کوئی طوفان آیا، کوئی پتھر شتر بڑا، وہ آ کے غار کا دہانہ جو ہے اس نے بند کر دیا۔ they were trapped in that cave۔ جیسے دا صاحب نے پیچھے کہا ہے نا، ناممکن الحصول جو چیزیں ہو جاتی ہیں، تو دعا بھی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ اب جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو لگا کہ اب تو مریں گے اس غار کے اندر، کچھ عرصے کے اندر آکسیجن نے ختم ہو جانا ہے، یہ چٹان تو ہم سے ہٹائی نہیں جانی۔ تو انہوں نے کہا اب ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو اچھے کام ہم نے زندگی میں کیے تھے ان کو یاد کریں اور اللہ کے ہاں ان کاموں کا وسیلہ پیش کریں، ان کو ایز اے سورس پیش کریں کہ یا اللہ یہ اچھے کام تھے جو ہم نے کیے تھے، اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صحابہ کرام کو، یہ واقعہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو دا صاحب فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ان میں سے ایک شخص نے کہا میرے ماں باپ زندہ تھے، دنیا کے مال سے سوائے چند بکریوں کے میرے پاس اور کچھ نہ تھا جن کا دودھ میں ان کو پلاتا تھا۔ ہر روز ایک گٹھا ایندھن کا لاتا اور اس کی قیمت ان کے اور اپنے کھانے پر خرچ کرتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر آیا، جب تک میں ان بکریوں کو دوہ کر ان کا کھانا اور دودھ میں تر کر دیتا وہ سو چکے تھے۔ وہ پیالہ میرے ہاتھ میں رہا، میں بدستور کھڑا رہا اور خود کچھ کھائے پیے بغیر ان کی بیداری کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ دونوں بیدار ہوئے اور کھانا کھایا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پہلے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ نیکی پیش کی، پہلے بندے نے اپنی نیکی پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور میں لکڑیوں کا جو ہے وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آتا تھا اور ان کا ایندھن جو ہے اس کا کرتا تھا اور اس سے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، پیرنٹس کو کھانا کھلانے سے پہلے ہی پیرنٹس سو گئے تھے، میں پوری رات کھڑا رہا بدستور وہ پیالہ لے کر، وہ دودھ جو میں ان کو روز پلاتا تھا، میں نے اس چیز پہ نہیں دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، بلکہ میں نے ان کے ادب، ان کے احترام، ان کی محبت میں کھڑا رہا کہ ابھی اٹھیں گے تو میں پلاؤں، حتیٰ کہ وہ صبح اٹھے اور میں پوری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ تو یہ جب انہوں نے یہ واقعہ ریمائنڈ کرایا اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو، تو پھر انہوں نے کہا بارے خدایا اگر میں اس معاملے میں سچا ہوں تو ہمارے لیے کچھ کشائش بھیج۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وہ پتھر ہلا اور کچھ شگاف سا پیدا ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ایک نیک قصے کو یاد کیا اور اللہ رب العزت نے اس سے اس قصے کی وجہ سے کرامت کروا دی، اور وہ جو چٹان تھی یا وہ جو راک تھا وہ ایک حد تک پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ باہر آ سکتے، تھوڑا سا کچھ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوسرا شخص بولنا شروع ہوا۔ دوسرے شخص نے کہا میرے چچا کی لڑکی نہایت خوبصورت تھی، میرا دل ہمیشہ اس پر فریفتہ رہتا تھا، میں اسے اپنی طرف بلاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ بہت ہیلوں سے میں نے 120 دینار اس کے پاس بھیجے کہ وہ ایک رات میرے ساتھ خلوت کرے، اور میں نے اس بار اسے رضامند بھی کر لیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور میں نے ہاتھ اس سے اٹھا لیا اور وہ پیسے بھی اسی کے پاس رہنے دیے۔ پھر اس نے عرض کی بارے خدایا اگر میں اس بیان میں سچا ہوں تو ہمارے لیے کشائش فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ایک دفعہ پھر ہلا، وہ سوراخ زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اس غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔
یہ دوسرا واقعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسرے شخص نے کہا کہ آئی واز ان لو ود مائی کزن، اور میں نے اس کو برائی پر اکسایا، کلمنیٹ ہوتی میرے اندر رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اگر میرا یہ واقعہ سچا ہے تو مدد کریں، تو غار کا وہ پتھر ایک دفعہ اور پیچھے چلا گیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، داتا صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، تیسرے شخص نے کہا میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت کام کرتی تھی، جب وہ کام ختم ہو گیا تو وہ سب مجھ سے مزدوری لے گئے سوائے ایک مزدور کے، وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی اجرت سے ایک بھیڑ خرید لی، دوسرے سال وہ 2 ہو گئیں، تیسرے سال 4 ہو گئیں، اسی طرح ہر سال بڑھتی رہیں۔ جب چند سال گزرے تو وہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ اب وہ مزدور آ گیا اور کہنے لگا تجھے یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے تیرا کچھ کام کیا تھا، اب مجھے اجرت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جاؤ، وہ بھیڑیں تمہارا مال اور ملک ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ اور وہ مال اس کو دے دیا یہاں تک کہ وہ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا بارے خدایا اگر میں سچا ہوں میرے لیے کشائش بھیج۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا یہاں تک کہ وہ تینوں غار میں سے باہر نکل آئے، اور یہ فعل عادت کے خلاف ہے، یعنی کرامت ہے۔ یہ تیسرا واقعہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک مزدور کی مزدوری نہ دے سکے، مزدور چلا گیا، اس نے اس مزدوری کی ایک بکری خرید لی، بکریوں کا گلہ بن گیا، وہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو ہم کہتے یہ لیں اپنی دیہڑی اور یہ ریوڑ تو ہمارا ہے، اب آئے ہو، پہلے تو اس کو دیتے ہی نا ہاں، اور اگر دیتے بھی تو اس کی وہ ایک دن کی اجرت دے دیتے، جو کہ ٹائم ویلیو آف منی کے اکنامکس کے پرنسپل کے تحت انفلیشنری پریشرز کی وجہ سے جس کی اوقات ہی کوئی نہ ہوتی، جب 5 سال بعد وہ پیسہ اس کو دیتے۔ اینی وے، تو اس نے وہ سارا مال اس کو دے دیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افرم کیا اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی مشکل ٹال دی، اور دا صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہی تو کرامت ہے۔ دا صاحب نے کیا کہا تھا؟ ولایتیں 2 طرح کی ہیں۔ پہلی ولایت ہے ایمان میں پکا ہونا، اس ولایت کے اوپر یہ ولایت ملتی ہے، اور وہ ولایت سپیریئر ہے۔ داتا صاحب کے جملے تھے یہ۔ تو یہ 3 لوگ اگر ایمان میں پکے تھے تو یہ ولی تھے، اور اس وقت وہ ریلائے ہی اللہ پہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے اللہ پر ہی کیا۔ they were اولیاء اللہ، they were not commoners۔ اچھا، ایک عام آدمی اگر ٹریپ ہو جائے، وہ اچھے اپنے اس کو تو یاد نہیں کرتا، وہ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور تیری وجہ سے ادھر آیا ہوں، ادھر کیا لینے آیا؟ ایڈونچر کر رہا تھا، چل تجھے کہہ بھی رہا تھا چلو چلو چلو۔ ہاں آف کورس یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دا صاحب بتا چکے ہیں ولی کون ہے؟ جو ایمان میں پکا ہے۔ پہلی ولایت کی شرط یہ ہے، ولایت کبریٰ دادا صاحب نے اس کو کہا ہے۔ دادا صاحب نے کہا یہ جو سینٹ ہوڈ ہائرارکی والی ولایت ہے یہ اس کا رزلٹ ہے، اگر وہ نہ ہو یہ نہیں ملتی۔ وہ جب ہم نے یہ ڈیبیٹ نہیں دادا صاحب کی اس کتاب میں کی تھی کہ کیا ولی سے گناہ ہو جائے تو ولایت سلب ہو جاتی ہے، ڈیبیٹ ابھی تو کر کے آئے ہیں پیچھے۔ تو دادا صاحب نے کہا تھا عمل کی کوتاہی پر ولایت سلب نہیں ہوتی، اگر ایمان چلا جائے تو ولایت سلب ہوتی ہے، کیونکہ ایمان ہے جس پر ولایت کا ستون کھڑا ہوتا ہے، اور ایمان ولایت کبریٰ ہے اصل میں۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ایڈیشنل ولایت ہے یہ تو ایمان سے سبسروینٹ ہے، ایمان پہلے ہے۔ دا صاحب ڈیٹیل میں بحث کر کے آئے ہیں۔ تو یہ دا صاحب کی کتاب کے اندر ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ اگر ہم اسے غور کریں تو دا بک ول بی اے کنسسٹنٹ بک۔ داتا صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہوں گے نا، کہیں بھی ہم ورڈ کے لیول پہ بھی ریبٹ نہیں کر پائیں گے ان کو، انہوں نے اس کا کہیں نہ کہیں وہ کڑی سے کڑی جوڑی ہوگی، لنکیج ہوگا اس کا۔ تو یہ ہے اس کے اندر ایک، اگر ہم یہ 5 منٹ میں ختم کریں پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم پڑھ لیں، کیونکہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو میرا دل کر رہا ہے یہ بھی ہم پڑھ لیں۔ اب داتا صاحب نصوص بیان کر رہے ہیں کرامت کے حق میں، قرآن بتا چکے ہیں، حدیث الغار بتائی، اگلی حدیث بتا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جس کو داتا صاحب کوٹ کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے یہ اولیاء اللہ کا لٹریچر ہے، یہ اپنے دماغ سے باتیں کری جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے،
متفق علیہ حدیث ہے جو داس صاحب 1000 سال پہلے کشف المحجوب میں بھی کوٹ کر رہے ہیں. داس صاحب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جری راہب کی ایک حدیث مشہور ہے, ایک کرسچن ولی, اس کے بارے میں حدیث مشہور ہے, اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. اور اگر آپ کو بخاری اور مسلم کا ٹائم نہ ملے زندگی میں پڑھنے کا تو ایک چھوٹی کتاب ہے, اس کو اللولو والمرجان کہتے ہیں. اللولو والمرجان 1960 کا ایک سکولر تھے, ایجپشن سکولر, انہوں نے ان حدیثوں کو اکٹھا کر دیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. وہ 1000 حدیثیں ہیں. اگر بندہ وہ 1000 حدیثیں بھی پڑھ لے کسی حد تک اس کو نبی پاک کے مزاج کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لولو والمرجان کی حدیث ہے جو دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرسچن راہب یعنی ولی ان کا قصہ سنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن میں گہوارے کے اندر سوائے 3 شخصوں کے کسی نے کلام نہیں کیا. ایز اے نیو بورن بیبی جھولے کے اندر صرف 3 لوگوں نے کلام کیا ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا بولنا, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ تو ان کا معجزہ ہے, تو وہ تو سب کو اس کا علم ہے. دوسرے بنی اسرائیل میں ایک پادری تھا جس کا نام جری تھا. وہ ایک بہت ہی عبادت گزار آدمی تھا اور اس کی والدہ بھی ایک پردہ دار خاتون تھی. کہتے ہیں کہ ایک روز وہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی. اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے عبادت خانے کا دروازہ نہ کھولا. دوسرے, تیسرے, چوتھے روز بھی ایسا ہی کیا. اس کی والدہ نے اس سے رنجیدہ ہو کر دعا کی, اے پروردگار میرے لڑکے کو رسوا کر اور میرے حق کے عوض اس کا مواخذہ فرما. اب یہ پہلے کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کریں. حضرت جری ہیں. حضرت جری بڑے نیک آدمی ہیں اور ان کی والدہ بھی بڑی نیک ہے, لیکن وہ خود بہت زیادہ نیک ہیں, عبادت گزار, پرہیزگار ہیں, اور اللہ کی عبادت میں ایسے گم ہیں کہ دروازہ بند کر کے اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں. اب ان کی والدہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں, عبادت خانے کا دروازہ بند ہے. اگلے دن آتی ہیں, بند ہے. اگلے دن آتی ہیں, بند ہے. 3-4 دن بند ہے. اب والدہ کو بھی in a fit of her rage وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ اس کو رسوا کر, کہ اس کو میں یاد ہی نہیں ہوں, میں ماں ہوں اس کی, اور ماں بھی نیک ہے اوپر سے. تو انہوں نے جلال میں بیٹے کو بددعا دے دی, حالانکہ بیٹا نیک ہے اور اللہ والا ہے. اس زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی. اس نے ایک جماعت کے پاس جا کر کہا کہ میں جری کو گمراہ کرتی ہوں. پیرلل سٹوری ایک شروع ہوئی ہے. اللہ والوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں سارے لوگ. تو وہ ایک فاحشہ عورت ہے. اس نے کہا کہ ہم پلاٹ کرتے ہیں کہ جری کو تو ذرا سیدھا کریں نا, یہ جو اللہ والا بنتا ہے اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں. چنانچہ وہ اس کے عبادت خانے میں چلی گئی. حضرت جری نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی. اس نے راستے میں ایک چرواہے سے صحبت کی اور حاملہ ہو گئی. جب شہر میں آئی تو کہنے لگی یہ جری کا حمل ہے, اور جب اس نے وضع حمل کیا تو لوگوں نے جری کے عبادت خانے کا رخ کیا اور اسے محل شاہی کے دروازے پر لے آئے. آپ یہ دیکھیں نا سٹوری, ایک فاحشہ عورت ہے, اس نے کہا جی اس کو ہم گمراہ کریں گے. وہ ان کے پاس جاتی ہے. حضرت جری اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. راستے میں کسی کے ساتھ صحبت کرتی ہے, پریگننٹ ہو جاتی ہے. ڈلیوری کے ٹائم کہتی ہے یہ بچہ جری کا ہے, اور جری کو کورٹ کے اندر گھسیٹ کے لے آیا جاتا ہے. حضرت جری نے بادشاہ کے سامنے اس بچے کو مخاطب کر کے کہا, اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا, اے جری میری ماں تجھ پر تہمت لگاتی ہے, میرا باپ تو وہ چرواہا ہے. اب کیونکہ حضرت جری اللہ کے نیک بندے تھے, والدہ کی دعا بھی پارشلی قبول ہوئی, کیونکہ ان کو نے جلال میں آ کے کہا اس کو رسوا کر,
تو کچھ دیر کے لیے ان کے اوپر وہ تہمت اور بہتان لگ گیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے اس بچے کو کہا تم بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. جلال میں آگے جب انہوں نے کہا تو بچے نے باپ کا نام لے لیا. اب یہ حضرت جری کی کرامت ہے، حضرت جری اللہ کے نبی تو نہیں ہے. اور آف کورس کیونکہ وہ اس وقت حضرت عیسیٰ سے منسلک تھے تو معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اصل میں، لیکن وہ حضرت جری کے ہاتھ پہ ہوا ہے، وہ کرامت ہے. حدیث ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی یاد رہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں نے گہوارے میں کلام کیا. پہلا جناب عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت جری نے کرامت سے اس بچے سے کلام کروایا، تیسرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تیسرا ایک عورت کا بچہ تھا. کہتے ہیں کہ اس کی ماں اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی تھی، اتنے میں خوبصورت سوار عمدہ لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا. عورت نے اسے دیکھ کر دعا کی، اے پروردگار تم میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے. بچے نے کہا اے رب مجھے ایسا نہ کیجو. جب کچھ مدت گزری تو مکان کے پاس سے ایک عورت گزری. اسے دیکھ کر بچے کی ماں نے دعا کی، اے رب تو میرے لڑکے کو اس عورت جیسا نہ کیجو. تب لڑکے نے دعا کی، اے رب مجھے اس عورت جیسا بنا دے. اب انفنٹ بیبی ہے جھولے میں اور ماں ایک سوار کو دیکھتی ہے، وہ جو رائڈر ہے، ماں کا دل کرتا ہے میرا بیٹا بھی ایسا سوار بنے، ایسا واریر بنے. تو ماں اللہ کو کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بہادر کر دے. بچہ بول پڑتا ہے یا اللہ ایسا نہ کرنا. پھر ایک عورت آتی ہے، اس کو وہ عورت ماں جو ہے وہ شی از لوکنگ ڈاؤن اپون دیٹ لیڈی، میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا. تو وہ بچہ بول پڑتا ہے انفنٹ، اس کے بولنے کی ایج نہیں ہے، یا اللہ ایسا ہی کرنا مجھے اس عورت جیسا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا کہ گہوارے میں کلام ہو رہا ہے. اب ماں متعجب ہوئی، پوچھنے لگی تو یہ کیوں کہتا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا اس لیے کہ وہ سوار ایک ظالم آدمی تھا اور یہ عورت نیک ہے. لوگ اس کو برا کہتے ہیں لیکن یہ نیک ہے اور اس کو نہیں جانتے، اور میں نہیں چاہتا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤں بلکہ چاہتا ہوں کہ نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں نے کلام کیا جھولے میں، ایک تو اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے اللہ کے ولی ہیں. اگر پچھلے نبیوں کے ولی اتنی پاور رکھتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا تعلق خالص ہے، کیا وہ کرامات نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے. اب داتا صاحب نے ہمیں 2 نصوص بتا دی ہیں ابھی تک، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اب تیسری جو نص بتائیں گے وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو کل انشاءاللہ اگر یا جب بھی ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. کل داتا صاحب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کا قصہ بتائیں گے. حضرت عمر کا تو وہ بتا ہی چکے ہیں، نیل کو خط لکھا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں کی سنگت عطا کرے، ان ولیوں کی قربت عطا کرے. اور جیسے اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ متبرک ہو گیا، یا اللہ ہمیں ایسا کتا بھی اگر بنا دے ولیوں کا تو کم ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. ہم حضرت عبد القادر جیلانی کو سنتے ہیں. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا داتا صاحب. اے اللہ کے بندے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے نفس پر رو کے راہ ثواب و حق و توفیق خیر سے محروم ہو گیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ آج فرما بردار بنتا ہے اور کل نافرمان. آج تو مخلص بنتا ہے اور کل مشرک بنتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے
اور جس کا کل گزشتہ آج کے دن سے بہتر ہو وہ محروم ہے۔ یعنی انسان کے لیے لازم ہے کہ ہر دن قرب خداوندی اور ذکر الہی میں ترقی کرے، یہی معراج کمال ہے۔ ہر نئے دن کا عمل گزشتہ دن کے عمل سے بہتر ہو، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور میرے خیال سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کنجی ہے جس کو ہم اگر ان لاک کریں تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اس بارے میں کتنا سوچتے ہیں، اور ہم اپنے دن کی پلاننگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ دنیا کے سارے کاموں میں ہم الجھے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ خواہش نہیں پیدا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ہر دن پہ فوکس کریں کہ وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر اس طریقے سے ہو کہ وہ قرب الہی کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ اے مسلمانوں، تجھے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور تیرے کیے بغیر چارہ نہیں، پس تو کوشش کر۔ مدد کرنا اللہ کا کام ہے، وہی انجام کو پہنچائے گا۔ تو جس سمندر میں ہے اس میں ہاتھ پاؤں مارتا، موجیں تجھے اٹھا کر کنارے تک لے آئیں گی۔ تیرا کام دعا کرنا ہے اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور قبولیت خدا کی طرف سے ہے۔ کوشش کرنا تیرا کام ہے اور توفیق دینا اس کا کام۔ غوث پاک نے بہت خوبصورتی سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہم کی طرف لگتے ہیں تو پھر ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، باقی فضل بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، توفیق بھی وہی عطا کرے گا۔ تم صرف جیسے سمندر میں چھوڑ دیے جاؤ تو تم سمندر میں جا کر ہاتھ پاؤں تو مارو گے نا، سمندر میں ساکت تو نہیں ہو جاؤ گے، تو پھر ڈوبو گے۔ تو ہاتھ پاؤں مارو، باقی موج کو تمہارے فیور میں کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، باقی تمہیں ساحل پہ لے کے جانا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن تم کوشش تو کرو، ایفرٹ تو کرو۔ کوشش کرنا تیرا کام ہے اور توفیق دینا اس کا کام، اور گناہوں کو چھوڑ دینا تیرا کام ہے اور گناہوں سے بچانا اس کا کام ہے۔ تو اپنی طلب میں سچا بن، بے شک وہ تجھے اپنے قرب کے دروازے پر جگہ دے گا، اور تو اس کی رحمت کے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا، اور اس کا لطف و کرم اور اس کی محبت تیرا استقبال کرے گی۔ اور یہی مقصود و مطلوب اہل اللہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں اور شیطان کے بندوں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میرے پاس تو حق ہی حق ہے، خلاصہ در خلاصہ، صفائی در صفائی، اور توڑنا اور جوڑنا ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ملنا میں تمہاری حوث کو قبول نہیں کر سکتا۔ اے منافقوں، اے جھوٹے مدعیوں، میں تمہارے چہروں سے شرم نہیں کرتا۔ میں تم سے کیسے شرم و حیا کروں، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کرتے، اور تم اللہ تعالیٰ سے بے حیائیاں کرتے ہو، اور اس کی نظر میں اور اس کے فرشتوں کے ساتھ جو تم پہ متعین ہے بے عزتی کرتے ہو۔ یعنی جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اور جو یہ دو فرشتے ہمارا ہر قسم کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، تو غوث پاک کہتے ہیں کہ تم اتنے بے شرم ہو کہ یہ جانتے بوجھتے بھی تم گناہ کر رہے ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی تم غلط کام کر رہے ہو، تو تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا چیز ہو؟ ایک بزرگ علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی سچائی زمین میں اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، اور جس کے سر پر رکھی جاتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم میری بات کو قبول کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں تمہارے نفع کے لیے چاہتا ہوں۔ میں تم سے مردہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہوں، اور جس نے میری صحبت اختیار کی اور اس سے سچا جانا، اس نے یقیناً نفع حاصل کیا اور نجات پا گیا،
اور جس شخص نے میری تکذیب کی اور اس نے میری صحبت کو جھٹلایا، استغفر اللہ، وہ محروم ہو گیا اور دنیا اور آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو جیسا داتا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ صحبت کا بہت گہرا اثر ہے، اور جن کو ولی اللہ کی صحبت مل گئی اور غوث پاک کی صحبت مل گئی تو وہ تو پھر پار ہی پار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا، یعنی اگر تو معرفت خداوندی کا خواہش مند ہے، پس اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہ، اور اپنے نفس اور خواہش اور اپنی طبیعت اور ارادے کی تدبیر و تقدیر میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہو۔ اپنی خواہشات کو اگر معرفت کے راستے پہ چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا معرف بننا ہے تو پھر اپنی خواہشات کو، اپنی جو وش لسٹ ہے اس کو پھر بھول جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اس پہ راضی برضا ہو جاؤ۔ اے تندرست لوگوں، اے عمل کرنے سے فارغ اور بے فکر ہو جانے والوں، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کیا کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے دل اس پر آگاہ اور خبردار ہو جائیں تو تمہیں حسرت و پشیمانی ہو۔ جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ۔